تو بلا تاخیر میں آج کے مقرر عظیم الشان جناب دانشور معظم انجینئر سید حسین موسوی کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور فلسفہ روضہ و نماز پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید حسین موسوی بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآن العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مل کے صلوات پڑھیں. یہ ماہ خدا و ماہ نور ہے. یہ اس ماہ خدا کی راتیں اور شبیں خود نورانی شبیں اور راتیں ہیں. اور پھر اگر ذکر بھی اسی خالق نور کا ہو تو محفل اور بھی زیادہ نورانی ہو جاتی ہے. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ہمارے سجادی صاحب کا کہ مسلسل بلاتے ہیں اور یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت نصیب ہو. مومنین کی زیارت بھی ایک درجہ ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہتا ہوں. میرا موضوع ایک علمی سے زیادہ عرفانی موضوع ہے. اس میں علم سے زیادہ معرفت کی ضرورت ہے. کون ہے انسان جو نماز کو نہیں جانتا؟ کون ہے مسلمان جو روزے سے واقف نہیں؟ پھر مسلمانوں کے ہی سامنے نماز اور روزے کی فلسفہ اور حقیقت بیان کرنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علمی اور معلوماتی باتوں سے زیادہ معرفت کی باتیں سنانا. اس لیے میں نے آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے انسانوں، جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا قرآن اس سے مخاطب ہے. جو بھی اپنے آپ کو انسان قرار دیتا ہے قرآن کہتا ہے پھر سنو. پھر تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے سعبدو، تو پھر ہماری ابدیت اختیار کرو. ربکم الذی، اس رب کی ابدیت اختیار کرو. خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. صرف تمہیں نہیں، الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے گزر گئے اس کا خالق بھی یہی تمہارا رب ہے. کیوں ابدیت اختیار کریں؟ بس اس لیے چونکہ اس نے خلق کیا ہے، وہ خالق ہے اور مالک ہے، جو چاہے کراتا پھرے ہم سے بغیر حکمت کے، بغیر سبب کے. وہ اپنی خدمت لینا چاہتا ہے، جیسے مرشد ایک مرید سے خدمت لیتا ہے، جیسے آقا ایک غلام سے خدمت لیتا ہے، جیسے آفیسر ایک اپنے ماتحت سے خدمت لیتا ہے. کیا خدا خدمت لینا چاہتا ہے؟ نہیں. لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. خدا کی کوئی غرض نہیں ہے ابدیت میں.
عبد بنے یا نہ بنے خدا کو نہ نقصان ہے نہ فائدہ. پوری مخلوق متفق ہو کر خدا کے انکار کر دے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے. پوری مخلوق متفق ہو کر سجدہ ریز ہو جائے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لعلکم تتقون، یہ ہم نے راستہ اس لیے رکھا ہے تاکہ شاید تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اسی تقوی کے حوالے سے اور نماز اور روزے کے حوالے سے بات کرنی ہے، چونکہ کہا گیا کہ عبدیت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسانیت ہے، تقوی اس کے بعد آتا ہے. پہلے انسانیت ہے، تقوی اس کے بعد آئے گا. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ بزرگان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. اور چونکہ زیادہ تر نوجوان ہیں تو جدید ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید بہتر سمجھ میں آ جائے. ہمارے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک بیابان ہو اور وہ بیابان کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو، معمولی سا ایک پتلا سا راستہ اور پگڈنڈی گزر رہی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کو سمیٹ کے، اپنے لباس کو سمیٹ کے وہاں سے گزر جائے. پھر دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ گناہوں اور جرموں اور نافرمانیوں اور خطاؤں سے بھری ہوئی ہے. انسان اپنے روح کا دامن سمیٹ کے اس دنیا سے بچا کے گزر جائے، اس کا نام تقویٰ ہے. کہ کوئی گناہ دامن میں لگنے نہ پائے، کوئی جرم کا کانٹا دامن کو تار تار نہ کر دے. بس اپنے لباس روحانیت کو پکڑ کے سمیٹ کے اس طرح سے اس بیابان دنیا میں سے گزر جانا، کہتے ہیں اس کا نام تقویٰ ہے. اچھا مثال ہے، لیکن یہ مثال صرف یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر تقویٰ آ جائے تو اس کا رزلٹ اور عمل یہ ہوگا. خود تقویٰ کیا چیز ہے یہ مثال یہ بیان نہیں کرتی کہ تقویٰ کیا چیز ہے. ہاں یہ ضرور بیان کرتی ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آئے تو پھر انسان گناہوں اور جرموں اور خرابیوں اور برائیوں سے اس طرح اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ جدید مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے ذرا آخر تک پہنچ جائے. مثلا انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم ہے اور جان ہے، بدن ہے اور روح ہے. لیکن اس بدن کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود ایک دفاعی نظام ہے ان بیماریوں کے خلاف. جو خون کے اندر سفید جو اجزاء ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو وہ اس سے لڑتے ہیں. اب اگر یہ سفید اجزاء کمزور ہو یا وہ بیماری زیادہ مضبوط ہو اور وہ حملہ کر کے ان سفید اجزاء کو شکست دے دے تو وہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا دفاعی نظام انسان کے جسم کے اندر موجود نہیں ہے یا بہت ہی کمزور ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا قطرے پلاتے ہیں پولیو کے. جب پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر پولیو کے قطرے جا کے انسان کے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام پیدا کرتے ہیں پولیو کے خلاف. ایک قوت و توانائی پیدا کرتے ہیں انسان کے جسم کے اندر. اور جیسے ہی یہ نظام مکمل ہو گیا، اب اگر پولیو کا کوئی جراثیم حملہ کرتا ہے تو دفاعی نظام اس سے ٹکراتا ہے، اس کو مار کے بھگا دیتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے ٹیکے لگاتے ہیں. بہت ساری آج کل مثلا مچھروں کا سیزن آ جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ 2 ٹیبلٹ آپ کھا لیں. کیا ہوگا جی؟ اتنے دنوں تک آپ کے جسم کے اندر اس ملیریا کے خلاف ایک دفاعی نظام آ جائے گا. اگر اس دوران کوئی ملیریا کا مچھر حملہ کرے اور آپ کے اندر ملیریا کے جراثیم داخل بھی کر دے، لیکن پھر بھی یہ نظام
دفاع کرے گا اور اس کو تباہ و برباد کرے گا. جس طرح انسان کے جسم کا نظام ہے کہ اس کی بیماریاں ہیں اور پھر جسم کے اندر ایک دفاعی نظام طاقت و توانائی ہے جو اس سے ٹکراتی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی ذریعے سے یہ دفاعی نظام پیدا کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کے روح کا نظام ہے. اس پر جو حملہ اور بیماریاں ہیں ان کا نام گناہ ہے، ان کا نام جرم ہے، ان کا نام نافرمانیاں ہے. اور وہ دفاعی نظام انسان کے روح کے اندر جو ان بیماریوں سے ٹکراتا ہے، وہ توانائی، وہ قوت جو ان بیماریوں سے ٹکراتی ہے، اس توانائی، اس قوت روح کے اندر اس بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک روحانی توانائی ہے، ایک معنوی قوت ہے، یہ ایک انرجی ہے جسم کے اندر نہیں، انسان کے روح کے اندر. اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ حملہ کرے گا یہ دفاعی نظام اس سے ٹکراتا ہے اور تقویٰ اس گناہ کو بھگا دیتی ہے. وہ گناہ انسان کے اندر آنے نہیں پاتا. اب سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر پولیو کے خلاف انسان کے جسم کے اندر یہ دفاعی نظام نہیں تھا تو قطرے پلا دیے، ملیریا کے خلاف دفاعی نظام نہیں تھا تو ٹیبلٹ کھا لیے. روح کے اندر تقویٰ جیسی توانائی جو کہ گناہوں سے ٹکراتی ہے، یہ دفاعی نظام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کون سی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی؟ کون سے قطرے پینے پڑیں گے؟ کون سے ٹیکے لگوانے پڑیں گے؟ بس اسی فارمولہ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے خدا کی عبدیت اختیار کریں تاکہ تمہارے اندر یہ توانائی تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر عبدیت خدا سے. اسی کی تفسیر کرنی ہے عبدیت کیا ہوتا ہے. لیکن نماز اور روزہ عبدیت کے ایک اعلیٰ ترین مثالیں ہیں. یہ ساری چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر؟ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں انسان کے اندر ایک روحانی دفاعی نظام ترتیب دیتی ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، میں نے مثال دی تھی پھر اس کو ذرا دہراتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو قطرے پلائے یہ پولیو کے خلاف ہے نا. اگر ملیریا کے جراثیم حملہ کرے تو یہ دفاع کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ جو ہم نے 2 ٹیبلٹ کھا لی کوئلین کی، یہ ملیریا کے خلاف ہے. اگر مثلا پولیو حملہ کرے تو کیا دفاع کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی دفاعی نظام جس بیماری کے خلاف ہے یا جو ایک دائرہ رکھتی ہے بیماری خاص قسم کا، ان کے خلاف ایک خاص دفاعی نظام ہر ایک کے خلاف ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے انسان کے اندر ملیریا کے خلاف تو دفاعی نظام ہو لیکن پولیو کے خلاف نہ ہو. پولیو کے خلاف تو ہو اور ملیریا کے خلاف نہ ہو، تو دونوں کے لیے علیحدہ آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. اب گناہ بھی مختلف قسم کے گناہ ہیں، تقویٰ بھی مختلف قسم کی تقویٰ ہے. ایک تقویٰ اخلاقی ہے، اخلاقی گناہ غیبت گناہ ہے. اس کے خلاف انسان کے اندر توانائی ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے تاکہ غیبت سے انسان بچ جائے. چغل خوری یہ ایک اخلاقی بیماری ہے. انسان کے پاس اخلاقی تقویٰ ہونا چاہیے تاکہ اس سے انسان بچ جائے. ایک تقویٰ سیاسی ہے. تقویٰ سیاسی کیا ہے؟ تقویٰ سیاسی یہ ہے کہ کوئی انسان عہدہ وہ قبول نہ کرے کہ جو اس کو لائق نہ ہو اس کے. آج کل عجیب ہے صورتحال، جتنا بھی بڑا سیاسی عہدہ ہو جس کو ہاں جی میں لائق ہوں، سب سے بڑا لائق دنیا میں میں ہی ہوں. اور اسی انسان کو ذرا تھوڑا سا مذہب بھی کوئی کام تو دیکھ لیں، میں کس لائق ہوں؟ خدا کے آگے میں کس لائق ہوں؟ ہاں مجھے کچھ نہیں آتا، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے اور معاشرے کے اوپر مسلط ہونے کے لیے بس میں ہی رہ گیا ہوں. یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ سیاسی نہیں ہے. اس کے اندر ایک تقویٰ عدالتی ہے،
انسان جب عدالت پہ بیٹھتا ہے تو عدالت پہ بیٹھے وہ جس کے اندر عدالت ہو، ورنہ یہ عدالت کے خلاف ہے۔ پھر جب کرتا ہے تو پھر عدالت کرے، یہ ایک تقویٰ ہونا چاہیے۔ پھر ایک تقویٰ مثلا جو ہے تقویٰ اقتصادی ہے، کوئی حرام نہ کھائے، حرام ذریعے سے آمدنی رشوت یہ نہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ اقتصادی ہے۔ جتنی انسان کی زندگی کے پہلو ہیں تمام میں تقویٰ چاہیے، تمام میں ایک روحانی دفاعی نظام انسان کے روح کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ جس جس شعبے کے جراثیم اور گناہ حملہ کرے تو وہ اس شعبے کی تقویٰ دفاع کرے۔ اب خدا عالم نے صرف ایک عبادت کیوں نہیں فرض کر دی؟ بس ایک نماز پڑھتے رہے، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جو تقویٰ نماز پیدا کرتی ہے وہ تقویٰ روزہ نہیں پیدا کرتا، جو تقویٰ روزہ پیدا کرتا ہے وہ تقویٰ نماز نہیں پیدا کرتی، جو تقویٰ روزہ اور نماز پیدا کرتا ہے وہ تقویٰ حج و زیارات نہیں پیدا کرتے، جو تقویٰ حج و زیارات پیدا کرتے ہیں وہ نماز اور روزہ نہیں کرتا، جو تقویٰ عزاداری پیدا کرتا ہے وہ تقویٰ پھر نماز اور روزہ اور حج و زیارات نہیں پیدا کرتی۔ ہر ایک شعبے میں انسان کو تقویٰ چاہیے، اس لیے خدا عالم نے مختلف قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں تاکہ ہر شعبے میں انسان کے اندر، ہر شعبے میں انسان کے اندر گناہوں سے ٹکرانے کی ایک توانائی روح کے اندر موجود ہو۔ اس لیے سوال نہیں ہے کہ صرف نماز ہوتی، صرف روزہ ہوتا، صرف حج ہوتا، صرف زکات ہوتی، صرف خمس ہوتا، نہیں، یہ ہر ایک شعبے میں تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ مثلا خمس و زکات ایک شعبے میں تقویٰ پیدا کرتی ہے، نماز دوسرے میں، روزہ دوسرے میں، انشاءاللہ عرض کروں گا کیونکہ میرے موضوع جو ہے وہ نماز و روزہ ہے، لیکن چونکہ بنیادی چیزیں ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری ہے۔ لعلکم تتقون، تو کیا کہا؟ شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید، یقیناً کیوں نہیں؟ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، تم سے پہلے والوں کو خلق کیا، لعل، شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، خبردار اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرنا، اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرنا کہ جیسی ویسی نماز اور جیسے ویسے روزہ اور جو بھی جس طرح کا حج و زیارت کر کے پھر کہو گے یہ میری نماز تقویٰ پیدا کرے گی۔ نہیں، خدا سے مانگو پھر تقویٰ ملے گی، مانگو تو ملے گی، ایسے نہیں ملتی یہ چیزیں۔ خدا 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 ایک ایسی فیض کا منبع اور سرچشمہ ہے کہ کچھ نعمتیں تو بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر مانگے، وجود دیا بغیر مانگے، صلاحیتیں دی بغیر مانگے، پتہ نہیں کتنی نعمتیں بغیر مانگے دیتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں سنبھال کے رکھیے، مانگو تو دوں گا، مانگو آؤ دروازے پر پھر دوں گا، اگر نہیں پھر نہیں دوں گا۔ وہ نعمتیں جو بغیر مانگے ملتی ہیں وہ سب کو ملتی ہیں، مسلمان کو بھی ملتی ہیں، غیر مسلم کو بھی ملتی ہیں، ماننے والوں کو بھی ملتی ہے، غیر نہ ماننے والوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن مانگنے وہ آئے گا جو مانتا ہے، اور جب مانتا ہے تو پھر حق زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید نعمتیں ملیں۔ دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ابدیت بنیادی طور پر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پہ ایک لطیفہ بھی بتا دیتا ہوں، شاید میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمارے معاشرے میں سمجھنے کے حوالے سے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں محمد عباس امی، ان کی کتاب مفاتیح الجنان اور جو ہے وہ مشہور ہے۔ ان کے بارگاہ میں کوئی بھی بات ہو رہی تھی تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر انسان بیٹھا ہوا ہو اور سامنے سے کوئی خوبصورت ترین عورت گزر جائے تو اس بیٹھنے والے کو کوئی خیال ہی نہ آئے۔ نے کہا یہ متقی تھوڑی ہے، یہ تو تیسری جنس ہے، یہ متقی تھوڑی ہے،
یہ تو تیسری جنس ہے. پوچھا کہ پھر تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ خیال تو آئے لیکن اس خیال پہ کنٹرول رکھے اور گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ تقویٰ ہے. آنے سے نہیں روک سکتے بھائی آپ, آنے سے نہیں روک سکتے, اس لیے کہ جو آتا ہے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں آتا. یہ تو صرف انبیاء ہیں کہ جن کے پاس شیطان آتا ہی نہیں ہے, باقی سب کے پاس شیطان تو آتا ہے, آنے سے نہیں روک سکتے. اب تقویٰ یہ ہے کہ شیطان جب آ گیا ہے تو اس کو بھگا دیا جائے. یہ نہ سمجھیے کہ مومن ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آتا. خیال نہیں آتا یہ مومن نہیں ہے, یہ تو تیسری جنس ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ خیال تو آئے لیکن اس کا کنٹرول اپنے اوپر یہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے تقویٰ. اچھا, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان دو سرچشمے رکھتا ہے, جسم اور روح. بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں نماز اور وضو اور روزہ اور اس کے جو انسان کے جسم پہ اثرات ہیں وہ بیان کیے گئے. بہت سارے فوائد ہیں, لیکن دیکھیے یہ فائدے ہیں, حکمتیں نہیں ہیں, یہ اضافی فائدے ہیں جس کو ہم سائڈ افیکٹ پازیٹو کہیں کہ یہ کام کرو گے تو اصل تو اس کے لیے لیکن یہ بھی تمہیں مل جائے گا. بچہ اسکول نہیں جاتا, کافی دیتے ہیں, گیا پڑھ کے آ گیا. اصل کس لیے گیا ہوتا؟ کافی لینے نہیں, یہ اضافی فائدہ ہے اس کو. اصل گیا ہے علم لینے کے لیے. تو یہ جو ابدیت کا نظام ہے, نماز ہے, روزہ ہے, غسل ہے, تیمم ہے, وضو ہے, یہ جو پاکیزگی ہے, بنیادی طور پر اس کی حکمت جسم کے لیے نہیں ہے. جسم کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے. بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں انسان کے روح کے لیے, بنیادی طور پر روح کے لیے. اب دیکھیں شاید بہت سے بزرگان اور دوست یہاں پہ جدید جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں لاوکان بھی کہتے ہیں, تو فوراً ایک سوال ہوتا ہے یہ روح ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ روح کیے جا رہے ہیں. سائنس تو کہتی ہے بس یہی انسان کا جسم ہے, اور تو کوئی چیز. ہمیں تو کبھی جو ہے جب ہم نے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب ہم نے جو ہے وہ انسان کو چیرا کھاڑا اور ہر چیز الگ کر کے رکھ دیا تو ہمیں تو کہیں پہ وہ نہیں ملے. ہمارے لیبارٹری میں تو کہیں ہماری مائکروسکوپ کے نیچے ہم نے تو کبھی روح نہیں دیکھی. یہ کہاں سے آ گئی روح؟ چلتے چلتے آپ کی خدمت میں ایک بات بتا دوں تاکہ جو ہے یہ ہمارے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک دلیل بن جائے کہ روح ہے, وجود رکھتی ہے. دیکھیے کوئی عقلی دلیل نہیں, سائنسی دلیل, وہ بھی طب سے, وہ بھی جدید سائنس سے. کہتے ہیں انسان کے یہ جو جسم ہے میڈیکل سائنس کے جس کے چھوٹے چھوٹے جسم کو جو ہے نا سیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیل وہ بیٹری والا سیل نہیں, یہ جس میں چھوٹا سا ایک حصہ جو کامل جز ہے اس کو سیل کہتے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم کے سیل ہیں. انسان جب کام کرتا ہے, گھومتا ہے, پھرتا ہے, کوئی جدوجہد کرتا ہے تو یہ سیل کاربان کی صورت میں ہوا میں تحلیل ہوتے رہتے ہیں. پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو نئے سیل ایک نظام کے تحت بنتے رہتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے سیل 6 سال میں بالکل بدل جاتے ہیں. 6 سال کے اندر وہ جو پچھلے سیل تھے, پچھلا جسم تھا, بالکل بدل گیا. 6 سال کے بعد اب جو انسان کے پاس جسم ہے اس میں کوئی بھی چیز وہی پرانی نہیں ہے, بالکل نیا جسم ہے, بالکل کوئی اس کا جسم. آپ کہتے ہیں دماغ ہے جو پھر جو ہے تھوڑا سا سلو ہے اس کا پروسیس, وہ 8 سال میں بدلتا ہے. 8 سال ہی آپ سمجھ لیں کہ سارا جسم, سارا وجود جس کو سائنس وجود کہتی ہے انسان کا, سارا وجود 8 سال میں بدل گیا. ایک بچہ پیدا ہوا, پہلا جو اس کا جسم تھا 8 سال بعد وہ جسم نہیں ہے. 16 سال بعد وہ دوسرا والا بھی, 24 سال بعد وہ پہلا والا بھی نہیں ہے, 32 سال بعد وہ نہیں ہے. جب سارا یہ جسم بدل گیا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, کیا انسان بھی بدل گیا ہے؟ کیا انسان بدل گیا؟ نہیں, انسان نہیں بدلا. کیونکہ انسان
کہتا ہے کہ میں تھا جو 50 سال پہلے فلاں پرائمری اسکول سے میں نے جو ہے وہ پرائمری پاس کیا تھا. بھائی جس جسم نے پرائمری پاس کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو ہے ہی نہیں, تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دنیا کی کسی بھی عدالت میں ایک آدمی جس نے جرم کیا تھا 25 سال پہلے, آج اگر پکڑا جائے اور دنیا کی عدالت میں کہے کہ جس جسم نے جرم کیا تھا وہ تو میرے ہے ہی نہیں, میں تو بالکل نیا ہوں, میں نے تو جرم کیا ہی نہیں, جس نے جرم کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا, کیا دنیا کی کوئی عدالت مانے گی؟ نہیں مانے گی. دنیا کے سارے وکلاء, سارے ادارے, ساری عدالتیں کہتی ہیں کہ انسان وہی ہے, جسم بدل گیا پھر کون سی چیز ہے جو سیم رہتی ہے؟ وہی رہتی ہے. وہی تو ہے جو چینج نہیں ہوتی, جو تبدیل نہیں ہوتی, جو بدلتی نہیں ہے, وہی رہتی ہے. ہاں جب سب مانتے ہیں کہ وہی رہتی ہے, تم نام نہیں رکھتے, ہم نام رکھتے ہیں کہ اس کا نام روح ہے, اس کا نام ہے روح. اب جب روح ثابت ہو گیا کہ یہ ہے چیز, تو اس کا تھوڑا سا نظام بھی سمجھے. جیسے انسان کا جسم ہے, بچے کا چھوٹا بڑا ہوتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بڑا ہوتا ہے کھانا نہ کھائے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. پانی پیتا ہے, اس کو دھوپ کی ضرورت ہے, بہت ساری ضرورت ہے اس کو, جسم کی غذا کی ضرورت ہے, یہ بڑھتا رہتا ہے. انسان کا روح بھی ویسا ہی ہے, یہ بھی کامل ہوتا, بدلتا نہیں ہے, بدلتا نہیں ہے, کامل ہوتا رہتا ہے. کیسے؟ مثلا دیکھیں ایک یہ اس کی لائٹ ہے, بہت سی ایسی لائٹ ہے جس میں پوٹینشیل میٹر لگا ہوتا ہے, پہلے ذرا دھندلی سی ہے, پھر تھوڑا سا بڑھا دے تو بڑھ جاتی ہے, پھر بڑھا دے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر بڑھا دے اور زیادہ. روشنی تو روشنی ہے نا, تبدیل تھوڑی ہوئی. اس کی طاقت و قدرت اور توانائی اور کیا ہے کہ روشنی میں اضافہ ہوا, روشنی وہی ہے. بس روح بھی انسان کی ایسی ہے کہ کچھ غذا لیتی ہے, کچھ کھاتی ہے, کچھ روشنی لیتی ہے اپنے اندر, پھر جو ہے کامل ہوتی رہتی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, بچہ ہے, چھوٹا ہے, اپنا ناک بھی نہیں سنبھال سکتا, چل نہیں سکتا, ہاتھ صحیح اس کا چلتا نہیں ہے, پاؤں رکھ نہیں سکتا, تھوڑا بڑا ہوا, اب جو ہے چل بھی رہا ہے, گھوم بھی رہا ہے, پھر زبان بہت ہی توتلی ہے, پتہ نہیں کیا بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کا. پھر آہستہ آہستہ یہ کون سی چیز ہے جو اس کی مضبوط ہو رہی ہے؟ یہ اس کی روح ہے جو اس جسم کو چلاتی ہے, جس کا اس جسم پر کنٹرول ہے, وہ چونکہ مضبوط ہوتی رہتی ہے, اس لیے جسم کو اچھی طرح سے چلانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ روح کامل ہو رہی ہے انسان کی. بچے کی روح اور 40 سالہ انسان کی روح ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی. اب ذرا جب یہاں پہ آ گئے تو اب آپ کی خدمت میں جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی, جسم کی غذا تو کھانا پینا, یہ روشنی ہے, یہ روح کی کون سی غذا ہے کہ یہ کامل ہوتی رہے؟ یہ روح کی غذا کیا ہے؟ یہ روح کی غذا یہی ابدیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح کو معنوی غذا چاہیے, مادی غذا نہیں چاہیے, اس کو معنوی غذا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ہی کی زندگی میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے, کہاں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر کوئی عزیز ترین شخص جو ہے اندر آپریٹ ہو رہا ہے, پریشان, اتنا کہ اٹھ بھی نہیں سکتا, چلا بھی نہیں جا رہا. ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپریشن کامیاب ہو گیا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جو پہلے چل نہیں سکتا تھا بھاگنے لگتا ہے, خوشخبری دینے لگتا ہے. یہ روح طاقتور کہاں سے ہو گئی؟ ایک خوشخبری سننے سے طاقتور ہو گئی. پہلے بڑا اچھا چل رہا ہے, گھوم پھر رہا ہے, ابھی کہا کہ جی آپ کے والد گزر گئے, فوراً گر گیا اور جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا, کمزور ہو گیا, اب چل نہیں سکتا. یہ کمزور کون سی چیز ہو گئی؟ اس کی روح کمزور ہو گئی. کیوں؟ اس لیے بد خبری اس کو مل گئی. روح طاقتور بھی ہوتی ہے, روح کمزور بھی ہوتی ہے. اس کو کہیں سے اگر کوئی غذا اچھی ملے تو طاقتور ہو جاتی ہے, غذا بری ملے تو کمزور ہو جاتی ہے.
सब तवानाइयों का मरकज और मंबा खुदा है। ये अब्दियत राबता है इंसान का, कि वहां पे जुड़ जाता है। जब अब्दियत आती है, जब खुदा से राबता जुड़ जाता है, जब सर चश्मे मानवियत से राबता होता है, वहां से रजा मिलती है, इंसान की रूह कामिल होती है, इंसान की रूह कामिल होती है। ये जो कमाल मिल रहा है इंसान को, ये खुदा से राबते का है। इसको क्या कहते हैं? अब्दियत। अब्दियत क्या है? अब्दियत राबता है, अपना राबता जोड़ो खुदा से। जिसका जितना राबता मजबूत है उतना बुलंद है, जिसकी जितनी अब्दियत बुलंद है वो उतना बुलंद है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाह के जिसने सैर कराई अपने नबी को, खातमुन नबिय्यीन को, सैयदुल मुरसलीन को नहीं, न खातमुन नबिय्यीन को, न सैयदुल मुरसलीन को। किसको सैर कराई? अपने अब्द को। क्या मतलब है? जो उससे वाबस्ता था, जो उससे वाबस्ता था, जिसका उसके साथ डायरेक्ट राबता था, जिसका डायरेक्ट राबता था। ये अब्दियत राबता है खुदा के साथ। जिसका ज्यादा राबता था उसको हमने ये सैर कराई। फिर क्या हुआ? ये जब रसूल अकरम सैर से, असरा से फिर मेराज पे गए, फिर वहां पे क्या कहा जा रहा है? औहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने अब्द पे वही की जो हमने वही चाही। पता है रसूल अकरम के पास दो तरह की वही आती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, एक जरिए और वसीले से, बगैर जरिए और वसीले से। जरिया और वसीला जिब्रील अमीन है, नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये वही लाता है। कभी कभी खुदावंद आलम का डायरेक्ट राब्ता होता है खुदा के साथ, खुदावंद आलम का डायरेक्ट राब्ता होता है इस मोहम्मद मुस्तफा के साथ। फिर जब डायरेक्ट राब्ता होता है किसी को पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। औहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने अब्द पे वही की जो कुछ चाहा। क्यों? इसलिए वो हमारा अब्द था, इतना करीब था कि बीच में किसी राब्ते की जरूरत ही नहीं है, बीच में किसी राब्ते की जरूरत नहीं है। तो अब्दियत क्या है? अब्दियत कोई इस तरह की बंदगी नहीं है कि इंसान ये जो झुक रहा है, ये जो सर इसका झुका हुआ है, ये जलील हो रहा है। नहीं, अब्दियत है खुदा से राब्ता जोड़ना। जितना राब्ता मजबूत होगा उतना इंसान मजबूत होगा। अब देखिए ये राब्ता कैसे जोड़ा जाए? यही तो मकसद अपने रूह की इंसान ने तरबियत करनी है, इसको कमाल तक पहुंचाना है। इसलिए कि इंसान की जिंदगी का मकसद ही रूह की परवरिश करना है। एक मिसाल देता हूं, किस्सा है आपकी खिदमत में, अच्छी तरह से जो है इसको समझ लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा, पालने वाले ये इंसान को तूने खल्क क्यों किया? अगर खल्क ही किया था तो फिर मारता क्यों है? क्यों खल्क किया? अगर खल्क किया है रहने दे, फिर मारता क्यों है? अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जाओ, जाके गंदुम बो। क्या करो? गंदुम बो। हजरत मूसा ने गंदुम बोई, दाना डाला, पानी दिया, ये बड़ी हो गई। जब दाना पक गया तो हजरत मूसा ने दराम भी उठाई, काटने के लिए वही लाई। मूसा जब बोया था तो काटता क्यों है? जब काटना था तो बोया क्यों था? क्या पालने वाले, मेरे बोया ही इसलिए था ताकि जब कमाल तक पहुंचे तो इसके अंदर दाने पैदा हो जाएं, और जब पक जाएं तो मेरा मकसद ये जो छोटा सा ये पतला सा जो इसकी डंडी है, ये मेरा मकसद नहीं है। इसके अंदर जो पतले पतले ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये दाना था। जब दाना पक के निकल आया तो बाकी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, दाना ले लूंगा, बाकी चीज को छोड़ दूंगा। कुरान आलम ने कहा कि मैंने इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर ये जो रूह पैदा की है वो इसीलिए पैदा की थी ताकि जिस्म इसको पालता रहे, जिस्म इसको परवरिश देता रहे। जब परवरिश देते देते ये रूह कमाल तक पहुंच
پہنچے تو اب اس کو جسم کی ضرورت نہیں ہے، روح کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، جسم کو مٹی کے حوالے کر۔ اگر بہترین مثال ہو سکے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہی سوال ہوا موت کے فلسفے کا، تو آپ نے کہا کہ انسان کا جسم اور روح کی مثال صدف اور موتی کی ہے، صدف اور موتی کی ہے۔ صدف اس لیے ہوتا ہے تاکہ موتی کو اپنے اندر پالے اور تربیت دے۔ جب موتی پل کے کامل ہوتا ہے، اس کی چمک اور دمک مکمل ہو جاتی ہے، تو نکالنے والا کیا کرتا ہے؟ نکال کے صدف کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، موتی نکال لیتا ہے۔ کیونکہ خدا عالم نے اس جسم کے صدف کے اندر بھی روح اسی طرح سے موتی کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ صدف اس کو پالتا رہتا ہے، جب روح کامل ہو جاتی ہے تو اس موتی کو خدا اٹھا کے اپنے پاس لے آتا ہے، صدف کو زمین میں رہنے دیتا ہے۔ انسان کے زندگی کا مقصد ہی روح کو کمال تک پہنچانا ہے۔ جس کی روح ناکام رہ گئی وہ ناکام ہوا، جس کی روح کامل ہو گئی وہی کمال تک پہنچا۔ اب کمال کا راستہ ابدیت ہے، اس سر چشمے سے رابطہ جوڑے تاکہ وہاں سے کمال آئے۔ اس رابطہ جوڑنے کا نام عبادت اور ابدیت ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ دیکھیے نماز بنیادی طور پر یہ جسمانی ورزش کا نام نہیں ہے، کھڑے ہوئے جھک گئے پھر سجدے میں چلے گئے، مخصوص نہیں، اس کا نام نہیں ہے۔ بنیادی طور پر نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میں یاد رہوں۔ یہ جو یاد خدا ہے، یہ جو رابطہ خدا ہے، بنیادی طور پر نماز کا روح یہی ذکر خدا اور یاد خدا اور خدا سے رابطہ۔ اس لیے کہا گیا نماز کا وہی حصہ، وہی جز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ جو حضور قلب سے ہو، باقی کو قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کا سجدہ قبول ہو، کسی کا رکوع قبول ہو، کسی کا قیام قبول ہو، کسی کا ذکر قبول ہو، کسی کی دعا قنوت قبول ہو، مل کے جماعت کی کمپلیٹ نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں انسان کی نماز بنیادی طور پر جھکنا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ہے توجہ اللہ، روح کا دھیان خدا کی طرف ہو، یہ ہے خدا کی طرف اپنا رابطہ جوڑنا۔ کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج ایک پہلو سے ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کوئی انتظار کرے کہ نماز پڑھے گا تو حضرت جبریل آئیں گے اور براق لے کے آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ چل۔ یہ معراج مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کہ ایک پہلو سے نماز جو ہے معراج ہے، نماز معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں ہیں، لیکن معراج یہ ہے کہ رسول اکرم اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پہ کوئی واسطہ کوئی ذریعہ نہیں، سب نیچے رہ گئے۔ اب عبد اپنے معبود سے اور معبود اپنے عبد سے بلا واسطہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہے معراج کا ایک پہلو۔ اب معراج کا پہلو ایک جب یہ ہے کہ بلا واسطہ عبد اپنے معبود سے، معبود اپنے عبد سے کلام کرے، تو نماز یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ نماز یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟ ذرا شروع کریں، بسم اللہ آپ نے نیت کی، ٹھیک ہے جی آپ چلے سورہ حمد، لا صلاۃ الا بالفاتحہ، جس نماز میں فاتحہ نہ ہو، سورہ حمد نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ ذرا کیوں؟ اس لیے بغیر سبب کے کوئی حکم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس نام سے شروع؟ جو رحمان جو رحیم ہے، غائبانہ تعارف ہو رہا ہے نا، غائبانہ تعارف، جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب نماز نے کہاں پہ پہنچا دیا؟ اگر انسان مانوی منازل طے کر رہا ہے اور اس نماز اور قرآن کے ساتھ بلند ہو رہا ہے
تو اس مقام پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب غائبانہ نہیں حاضرانہ کہتا ہے پالنے والے تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جو عبد ہے یہ اب بغیر کسی رابطے کے غائبانہ تعارف نہیں ہے خدا کا، اب حاضرانہ ہے، جیسے کہ سامنے کھڑا ہے کہہ رہا ہے پالنے والے صرف تیری عبادت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب عبد اپنے معبود سے اور معبود اپنے عبد سے بغیر رابطے کے بولے تو یہی تو معراج ہے نا، یہی معراج ہے۔ اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ اے اللہ کے بندے اس مقام تک پہنچ کے خدا سے ڈائریکٹ کلام کر سکے، سیدھا سیدھا کلام کر سکے۔ اب اس کے لیے مرحلے چاہیے، مرحلے چاہیے۔ کیسے انسان وہاں تک پہنچتا ہے؟ میں وضو کی اس حقیقت تک نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن وضو ایک درجہ ضرور ہے۔ وضو کیا، پاک ہوا، اس لیے کہ جس بارگاہ میں جا رہا ہے اس کے لیے پاکی جگہ لازمی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب اس کے کلام تک بغیر مطہر لوگ نہیں پہنچتے تو اس کی بارگاہ تک بغیر مطہر لوگ نہیں پہنچیں گے۔ اب کھڑا ہوا، نیت کی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اکبر۔ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ انسان ہاتھ اٹھا کے کیوں کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی حکمت کیا ہے؟ مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان خدا کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑے، مادی دنیا کو چھوڑے۔ تو یہ جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پالنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اس دنیا سے اٹھا رہا، دونوں ہاتھ میں نے اٹھا لیے، دونوں ہاتھ۔ اب خدا کی طرف توجہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب بول رہا ہے، کچھ کہا، کچھ باتیں ہوئی، پھر گیا رکوع میں۔ رکوع میں ایک جو ہے خصوصی چیز کہتے ہیں کہ سر کو ذرا پیچھے نہ رکھے، ذرا نکال کے باہر رکھے۔ کیوں؟ تو پیچھے کیوں نہ رکھے، باہر کی طرف کیوں نکالے؟ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا رکوع کا فلسفہ کیا ہے اور یہ صرف باہر نکالنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ جی یہ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والے تیرے حکم کے آگے میں جھکا ہوا ہوں، چاہے کوئی چاہے تو میرا سر قلم کر لے، یہ سر حاضر ہے، اس لیے سر کو باہر نکالو تاکہ تم اپنا سر حاضر کر سکو اس کی بارگاہ میں۔ یہ ہے رکوع، یہ ہے روح ہے رکوع۔ گیا سجدے میں ایک دفعہ، پھر اٹھا، پھر بیٹھا، پھر سجدے میں، پھر اٹھا۔ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا مولا دو سجدے کیوں ہیں، سجدے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سجدے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب پہلی دفعہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو یہ ذہن میں لاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ میں اسی مٹی سے خلق ہوا ہوں۔ جب سر اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی مٹی سے خدا نے مجھے زندگی دی ہے۔ بیٹھ گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، یہی اس کی زندگی ہے، بس یہ ہے اس کی زندگی۔ پھر دوسری دفعہ سجدے میں چلا گیا، آپ نے فرمایا دوسری دفعہ سجدے میں مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ مر کے پھر مٹی میں جاؤں گا۔ پھر سر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں پھر خدا کی بارگاہ میں اٹھوں گا۔ ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام، کہنے مولا ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے، عبادتیں تو بہت ہیں لیکن اذان صرف نماز کے لیے ہے، نہ حج کے لیے اذان، نہ زکات کے لیے اذان، نہ خمس کے لیے اذان، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ یہ اذان اور اقامت یہ صرف نماز کے لیے کیوں ہے؟
آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ کیا بولا فرمائیے؟ کہا کہ نماز قیامت اور حشر کا منظر ہے. قیامت اور حشر کا منظر ہے. اذان وہ پہلا نفخہ سور ہے، جو پھونکا جائے گا تو سارے انسان مر جائیں گے. پھر اقامت وہ دوسرا سور ہے کہ جس کے بعد انسان کھڑا ہو جائے گا. یہ اذان اس کی علامت ہے، یہ اقامت اس کی علامت ہے. اب جب انسان قیام کرتا ہے تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ خدا میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہے انسان. کھڑا ہے انسان. یہ ہے نماز، یہ ہے روح نماز. ایسا نہیں ہے نماز کہ پتہ نہیں انسان نماز پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن مجید نے کہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. کیا نماز پڑھنے کی چیز ہے؟ جیسے سبق دہراتا ہے انسان کوئی بچہ، نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے نماز قائم کرو. کیا ہے؟ قیام کرو خدا کی بارگاہ میں، قیام کرو، پڑھو نہیں. نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے. کچھ چیزیں ہو جو انسان پڑھتا رہے، دہراتا رہے. نہیں، نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے. روح ہے نماز، قیام ہے خدا کی بارگاہ. جب روح نماز آتا ہے اب کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا. نماز تقویٰ دیتی ہے. کون سی تقویٰ دیتی ہے نماز؟ جب انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے توجہ اس کی طرف ہوتا ہے، خیال اس کی طرف ہوتا ہے. نماز اس لیے ہے تاکہ انسان اس چیز کی مشق کرے کہ انسان کے روح کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہے. یہ نماز مشق ہے، ایکسرسائز ہے. کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے تاکہ انسان کی روح کا توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہے. جب خدا کی طرف رہتا ہے پھر کیا ہے؟ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بارگاہ رب میں حاضر سمجھتا ہے. بارگاہ رب میں حاضر سمجھتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اکیلا کرتا ہے. بھائی یہ جو حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے، کیا کہیں گے؟ غلقت الابواب. حضرت یوسف کو جب بلایا تو پہلے زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے. پھر جب ادھر دیکھا تو وہ خود بھی جس کی عبادت کرتی تھی وہ بھی ہے، چادر اس پہ ڈالی. حضرت یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے مجھے شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. کہا اس کے سامنے شرم آتی ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. اس کے سامنے تمہیں شرم آتی ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. تو پھر جو دیکھ بھی رہا ہے، جو سن بھی رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ گناہ کرتے وقت اس سے حیا و شرم کرے، اس سے حیا و شرم کرے. تو پھر کیا ہے؟ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ دیکھے تو بھی انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. بڑا تو بڑا ہے، بڑی چیز تو بڑی چیز. چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے تو انسان پر گناہ نہیں کرتا. تو نمازی کے اندر نماز یہ روح پیدا کرتی ہے، یہ تقویٰ پیدا کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بارگاہ رب میں حاضر سمجھتا ہے. اب جب خدا دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کیسے کرے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں ڈنڈا لے کے روکتی ہے نہیں، نماز یہ توجہ دلاتی ہے، انسان کے روح کے اندر یہ توانائی پیدا کرتی ہے کہ ہمیشہ انسان کا روح خدا کی طرف متوجہ رہے. انسان سمجھے کہ میں بارگاہ رب میں حاضر ہوں. جب ہمیشہ اپنے آپ کو بارگاہ رب میں حاضر سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے. پھر انسان گناہ نہیں کرتا. یہ ہے وہ تقویٰ جو نماز پیدا کرتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ بارگاہ رب میں حاضر قرار دیتی ہے. انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. واپس رکوں گا چونکہ مجھے روزے تک بھی جانا ہے اور ٹائم بہت کم ہے. نماز توجہ خدا کی طرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے. ہم تو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور پھر توجہ اتنی نماز میں رہتی ہے ہماری کہ جب شروع کرتے ہیں اور جب ختم ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں خود معلوم ہوتا ہے ابھی کہ نماز ہماری ختم ہو گئی ہے.
اگر یہ ہے تو پھر تو نماز نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ملے گا. انسان نماز پڑھ رہا ہے اور توجہ یہ ہے کہ جب دکان پہ جاؤں گا فلاں گراہک کھڑا ہوگا اس کو یہ دوں گا یہ دوں گا، اسی وقت کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کو. اس کی بارگاہ میں تو حاضری نہیں ہے. پھر جس کی بارگاہ میں حاضر ہے اسی کو تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کیا ملے گا اس کو؟ نہیں، پھر کچھ نہیں ملتا. توجہ خدا کی طرف، جب توجہ خدا کی طرف خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر اسے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے امام زمانہ کی جو نماز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ کہو، دوہرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاید تم ایک دفعہ ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہہ دو. امام زمانہ بلند تر صلوات. ابو ذر گیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مجھے کہ نصیحت فرمائیے. رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر نماز ایسے پڑھ جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم ایسے پڑھے کہ تجھے خدا دیکھ رہا ہے، ورنہ نماز نہیں ہے. جب تک بارگاہ رب میں حاضری نہیں ہے نماز نہیں ہے. لیکن پھر بھی باہر نماز کا ایک محدود وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں گے بھائی 2 رکعت صبح کی، بڑی بڑی صورتیں بھی پڑھ لی، لمبا لمبا رکوع سجود بھی کر لیا، پھر بھی آدھا گھنٹہ زیادہ اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. یہ تو دوسری شخصیات ہوتی ہیں، جب مرد ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں پڑتا، وقت گزر جاتا ہے. عجیب روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ہارون رشید اس قید خانے میں اوپر سے دیکھنے گیا تھا، دیکھا کہ کپڑا پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا قیدی ہے. کس حالت میں ہے؟ تو دربان بان نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے صبح کی نماز کے بعد جب سجدہ کرتا ہے تو سر اس وقت اٹھاتا ہے جب زوال ہو جاتا ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. لیکن چاہیے یہ کہ توجہ خدا کی طرف ہر وقت رہے. تجارت کر رہا ہے تو بھی توجہ خدا کی طرف، گھوم رہا ہے تو بھی توجہ خدا کی طرف، کام کر رہا ہے تو بھی توجہ خدا کی طرف. کیسے حاصل ہو یہ؟ کاغذ روزہ رکھو، کاغذ روزہ رکھو. صبح اٹھو گے وقت شام تک پانی سامنے آئے خدا یاد آئے نہیں بھولنا. کھانا سامنے آئے حلال ہے، خدا نے منع کیا ہے نہیں کھانا. صبح سے شام تک جب تک جاگے ہوئے ہو توجہ خدا کی طرف رہے. جب تک جاگے ہوئے ہو توجہ خدا کی طرف رہے. یعنی صبح صادق سے اذان مغرب تک جب توجہ 30 دنوں تک 1 مہینے تک تمہاری خدا کی طرف رہے گی تو یہ ایسی ورزش ہو جائے گی کہ پھر سارا سال تم توجہ خدا کی طرف رکھ سکو گے. دیکھیں کہتے ہیں کھانا نہیں کھاؤ، پانی مت پیو. حلال نہیں ہے، حلال ہے لیکن نہیں کھاؤ. بہت سی حلال اور میں اپنی تفصیل نہیں بتا سکتا، 9 چیزیں حلال ہیں نہیں کرو. کیوں بھائی؟ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے دیکھیں انسان جب مادی زندگی دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے سب سے زیادہ ضرورت اس کو کھانے پینے کی ہے. انسان کبھی کبھی کھانے اور پینے کا غلام بن جاتا ہے، لذت بخش چیزوں کے لیے حرام راستے اختیار کرتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے، اپنے روح کو زوال کی طرف لے جاتا ہے، کمال کی طرف نہیں جاتا. خدا کہتا ہے کہ اگر تم خواہشات کی غلامی سے آزادی چاہتے ہو تو روزہ رکھو. اگر غلام آزاد بننا چاہے، حر بننا چاہتے ہو، آزاد حر بننا چاہتے ہو تو پھر روزہ رکھو. کیا ہوگا کہ حلال نہیں کھاؤ. کیوں نہیں کھاتا؟ اس کا حکم ہے. اب کیا کھانے پینے کی خواہشات سے انسان آزاد ہو گیا.
کھانے کی طلب ہے نہیں کھاتا، کھانے سے انسان آزاد ہو گیا. پینے کی طلب ہے نہیں پیتا، پینے سے آزاد ہو گیا. خواہش ہے جنسی لیکن نہیں کرتا، جنسی خواہش سے آزاد ہو گیا. یہ جتنی 9 چیزیں روزے میں حرام ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عام زندگی میں سب سے زیادہ انسان استعمال کرتا ہے اور اسی میں پھنسا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے، انسان تجھے آزادی چاہیے ان چیزوں سے تو روزہ رکھو، تم غلام آزاد بن جاؤ گے. اب روایت سمجھ میں آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ نے ارشاد کے سوال پڑھے محمد وعلی محمد. آپ نے فرمایا خدا العالم جتنے اپنے بندے اس ماہ مبارک رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے بندے کسی مہینے میں آزاد نہیں کرتا. کیوں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان تمام خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے. اب جب آزاد ہو گیا تو آزاد انسان جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں. روزہ آزادی ہے. روزہ اس لیے ہے تاکہ کھانے کی پینے کی خواہشات نفس جتنی ہیں اس سے انسان آزاد ہو جائے. توجہ پورا دن خدا کی طرف ہو. کچھ خصوصیت روزے کی ایسی ہے کہ نماز نہیں دیتے. ایک شخص آیا معصوم کے پاس کہ جی میں شادی شدہ نہیں ہوں، فطری خواہش ہے، کیا کروں؟ تاکہ شادی کرو. تاکہ حالات ایسے نہیں کر سکتا. کہا کہ جا کر روزہ رکھو، جا کر روزہ رکھو. روزہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس خواہش سے بچا سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے. تو نماز، یہ روزہ. نماز اور روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز اور روزے کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو عبد بنائے. عبد بنائے یعنی کیا؟ یعنی جو ہے توجہ خدا کی طرف. یعنی کیا؟ یعنی رابطہ خدا کی طرف. جب رابطہ خدا کے ساتھ تو وہاں سے فیض پہنچتا ہے، انسان کا روح کامل ہوتا ہے. روح انسان کی کامل ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے. روزے کے 3 درجے. ایک کو روزے فقہی کہتے ہیں، ایک کو روزے اخلاقی کہتے ہیں، ایک کو روزے عرفانی کہتے ہیں. 3 درجے ہیں. فقہی روزہ کیا ہے؟ یہ جو 9 چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس سے انسان بچ جائے. فطری طور پر روزہ صحیح ہو گیا. کیا ملے گا اس سے؟ صوموا تصحوا. روزہ رکھو صحت حاصل ہو. روزہ رکھو صحت حاصل ہوئی. کون سے؟ فقہی روزے سے کہ 9 چیزوں سے انسان بچ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ صحت اسے حاصل ہوگی جو سحری پر اور افطاری پر جب بیٹھے کھانے کے لیے تو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے تو نہ کھائے نا. صحیح بات. اگر زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتا ہے پھر تو صحت بھی حاصل نہیں ہوگی. اسی روزے کے لیے اور بسائے نہیں لیس لہ من الصیام الا الجوع والعطش. مولا کائنات رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صحت بھی نہیں ملتی. اس لیے کھاتا ہے نہ ہے پیٹ ویسے ہی خراب ہو گیا. دوسرا روزہ، دوسرا درجہ روزے کا روزے اخلاقی ہے. کیا ہے؟ 9 چیزوں سے بھی بچو، جھوٹ بھی نہیں بولو، غیبت بھی نہیں کرو، ادھر ادھر دیکھو بھی نہیں، حرام چیزیں کی طرف دیکھو بھی نہیں. اخلاقی برائیوں سے بچو. تو یہ روزے اخلاقی ہے. کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون. تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ کون سا روزہ ہے؟ روزے اخلاقی. ایک روزہ عرفانی ہے. ذرا اس کا فرق اور اس کے فرق دیکھیے گا. پہلے روزے میں کیا کیا انسان نے؟ اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے پاک کیا تو صحت حاصل ہوئی. دوسرے روزے میں کیا کیا؟ اپنے روح کو اخلاقی برائیوں سے صاف کیا تو کیا ہوا؟ تقویٰ اختیار ہوئی. اب تیسرا روزہ جو روزہ عرفانی ہے اس میں کہتے ہیں کہ نہ پیٹ کو پاک کرنا ہے نہ صرف روح کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو غیر خدا کی محبت سے پاک کرو. اپنے قلب کو غیر خدا کی محبت سے پاک کرو، صرف اور صرف عمل اس کی ذات کے لیے. پھر کیا حاصل ہوگا؟ پہلے صحت حاصل ہوگی،
تقوی حاصل ہوئی. اب کیا حاصل ہوگا؟ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایسا روزہ، یہ تیسرے درجے والا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں. کیا ملتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، جنت نہیں، حور نہیں، غلمان نہیں، دنیا کی آخرت کی کوئی چیز نہیں. کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. کون سا روزہ؟ روزہ عرفانی، جس میں انسان اپنے قلب کو غیر خدا کی محبت سے پاک کر لیتا ہے. عجیب گھرانہ ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ. روایت میں ایک دفعہ علی بن ابی طالب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، چھوٹی سی بی بی زینب ایک طرف بیٹھی، چھوٹا سا حضرت عباس دوسری طرف بیٹھے ہوئے. مولا ان کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ سوالات پوچھے. پوری روایت موجود ہے، مجھے روایت پوری نہیں عرض کرنی. کہ مولا خاموش ہو گئے تو اب سیدہ زینب کہتے ہیں بابا ایک سوال میں کروں. مولا کہتے ہیں کیجیے. دیکھیے سوال کیا ہے، چھوٹی سی بچی ہے لیکن یہ بچی ہمارے گھر کی نہیں ہے، زہرا کے گھر کی، زہرا کے گھر کی ہے. کہ بابا کیا آپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے؟ مولا نے سیدھا جواب نہیں دیا. مولا نے کہا کہ ہاں بیٹی، ہر باپ کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہوتی ہے. اب یہاں پہ تو بھی ہے نا. کیوں نے کہا بابا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہر باپ کے دل میں نے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے. مولا نے پھر وہی جواب دیا. بیٹے نے کہا بابا اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے میں آپ کی طرف سے جواب دوں. مولا نے کہا کہ بولیے. بیوی نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں ہمارے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا قلب بھرا ہوا ہے خدا کی محبت سے. ہمارے لیے آپ کے پاس شفقت و رحمت ضرور ہے. یہ ہے علی بن ابی طالب، یہ ہے عرفانی روزہ، یہ ہے وہ جس کی ذات بے نظر ہے. تب تو ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ علی ایسے نہیں ہیں. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عمر ابن عبد کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے، تلوار نکالی، اس نے گستاخی کی. علی ہٹے. کیوں ہٹے؟ ایک جواب وہ ہے جو عموماً دیا جاتا ہے، ایک جواب وہ ہے جو حقیقی جواب ہے. عموماً جواب کیا ہے؟ عموماً جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو چونکہ غصہ آ گیا تھا تو کہا کہ غصہ جب آ گیا ہے تو ماروں گا تو پھر تو اپنے لیے ماروں گا. اس لیے ہٹ گئے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ جواب کوئی معقول جواب اور بارگاہ علی بن ابی طالب سے بہت دور ہے، اس لیے کہ علی کا غضب اپنا غضب ہوتا ہی نہیں ہے، علی کی رضا اپنی رضا ہوتی ہی نہیں ہے. ولی کہتے ہی اس کو ہے کہ جو غضب ناک ہو تو بھی اسی کی وجہ سے، راضی ہو تو بھی اسی کی وجہ سے. علی کسی پہ راضی ہوتا ہے تو بھی خدا کی وجہ سے، غضب ناک ہوتا ہے تو بھی خدا کی وجہ سے. تو علی کا تو غضب اپنا بھی نہیں ہے نا، رضا اپنی. پھر کیوں اترے؟ یہ تو عام ولی کا ہے، یہ تو سید الاولیاء ہے، مرکز ولایت ہے، سرچشم ولایت ہے. پھر کیوں اترے؟ ذرا غور پر لگے. اگر یہ نقطہ ذہن میں آ گیا اور سمجھ گیا تو پھر علی بن ابی طالب کا خلوص آپ کو نظر آئے گا کیا ہے. علی جیسے اس ہمارے جیسے خلوص کے اس ترازو میں ناپنے جیسے نہیں ہے. کیا ہے؟ دیکھیں علی کو غضب ہوا کس کی وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غضب اللہ ہے. کیا ہے؟ غضب اللہ ہے، لیکن خدا تو نہیں ہے نا. غضب اللہ ضرور ہے لیکن اللہ تو نہیں ہے نا. علی بن ابی طالب کا خلوص یہ ہے کہ غضب اللہ کے لیے بھی کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے تو خالص اسی کی ذات کے لیے کرنا. اگر
ذرا خلوص یہ سمجھ، یہ ہے وہ عرفانی روزہ کہ پھر علی خدا کا ہے تو خدا علی کا ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا اور کوئی نہیں ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں. دیکھیے یہ ہے روزہ، یہ ہے صلاۃ، یہ ہے عبدیت. عبدیت ذلت نہیں ہے، عبدیت سر جھکانا نہیں ہے، عبدیت بلند ہونا ہے. کتنا بلند ہونا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ وہ مومن کے لیے انسان معراج پہ چلا جاتا ہے. بس میں نے ختم کیا، آپ کو ٹائم دوں گا تاکہ آپ کچھ سوالات کریں، لیکن آخر میں ایک چیز ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب جب انسان اس سے اپنا رابطہ جوڑ لیتا ہے اور پھر اسی کا عبد بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس سے کوئی چیز نہیں مانگتا. ایک بزرگ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پہلے دن میں نے دنیا کو چھوڑا، دوسرے دن میں نے قبا کو چھوڑا. ذرا غور فرمائیے گا، پہلے دن کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا میں کوئی چیز میرا مقصد نہیں ہے. دوسرے دن کیا ہے؟ آخرت کو چھوڑ دیا، جنت بھی مقصد نہیں ہے، جہنم سے بچنا بھی مقصد نہیں ہے، وہ غلمان مقصد نہیں ہے. جب پہلے دن دنیا کو چھوڑا، دوسرے دن عقبہ کو چھوڑا، تو غیب سے آواز آئی کیا چاہتا ہے. اور فرمائیے، غیب سے آواز آئی خدا کی کیا چاہتا ہے. ابھی عارف انسان اس آواز پہ کہتا ہے کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ چاہوں. نکتہ ہے سمجھنے کا، نکتہ ہے سمجھنے کا. کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ چاہتا ہوں کہ بس اب کچھ نہ چاہوں. کیوں؟ جب تو نے کہا ہے کہ کیا چاہتا ہے تو اس سے آگے مجھے وہ کیا چاہیے. جب تو نے پوچھ لیا کہ کیا چاہتا ہے، اب اس سے آگے مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہر کے ترا شناخت جان را چکن، جس نے تجھے پہچان لیا یہ جان اس کے کس کام کی ہے. اہلو ایالو خانمان را چکن، بیوی کیا کرے گا؟ دیوانہ کو نہیں بہار تو جہاں بخشی. پالنے والے عجیب ہے، تو پھر اپنا عاشق بنا لیتا ہے، پھر دونوں جہان اس کے کنٹرول میں دے دیتا ہے. دیوانہ کو نہیں وہاں تو جہاں بخشی، دیوانے تو ہر تو جہاں ایسی کو نہ. اب جو تیرا عاشق بن گیا ہے وہ دونوں جہاں کو لے کے کیا کرے گا؟ کیا بات ہے. جو تیرا دیوانہ بن گیا ہے تو اس کی وہ نظر ہی نہیں پڑتی اس پہ، وہ دونوں جہاں کو لے کر کیا کرے گا؟ پالنے والے، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت، عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. اب بارگاہ علی ہے، مولا کا ایک جملہ ہے. مولا کہتے ہیں اے میرے رب، جیسا رب میں چاہتا تھا تو ویسا ہی رب ہے. بہت بڑا جملہ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے جیسا رب، ہم پتہ نہیں ہمارے ربوبیت کا تصور کیا ہوگا، ہم پتہ نہیں کس کو رب سمجھ رہے ہیں. ربوبیت کا درجہ اور تصور اور سوچ پتہ نہیں. ہم علی کا جو معیار ربوبیت ہے، امیر المومنین کا، ولایت کل کا جو معیار ربوبیت ہے، مولا کہتا ہے کہ پالنے والے جو میرا معیار ہے تو اس پر ہے، اب مجھے ایسا عبد بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے، یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے. پالنے والے تو میرے معیار پہ ہے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تیرا معیار ہے. یہ ہے پالنے والے، جیسا میرا معیار ہے وہ تو ہے، مجھے کیسا بنا؟ میرے اپنے معیار پہ نہیں. جو عبدیت کا میرا معیار ہے ویسا بنا دے نہیں، عبدیت کا جیسا تیرا معیار ہے.
تو جس کو عبد قرار دیتا ہے مجھے ویسا عبد بنا دے. آخر میں دعا میں ایک جملہ عرض کروں گا. بارگاہ خدا میں جا کے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پالنے والے جیسا تو رب ہے، اے رب ہم چاہتے تھے ویسا تو ہے. نہیں، پالنے والے جیسا رب ہم چاہتے تو اس سے بلند بلند، بہت ہی بلند ہے. اس بارگاہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. پھر کیا کریں؟ پھر اس تک پہنچے جو اس تک پہنچا ہوا. پھر اس تک پہنچے جو اس تک پہنچا ہوا ہے. اذا سألک عبادی انی، قرآن مجید کی آیت ہے. اذا سألک، اے نبی جب تیری بارگاہ میں آ کے کوئی سوالی بن جائے. اذا سألک، تجھ سے سوال کرے، تیرا سوالی بن جائے. کس بارگاہ میں؟ بارگاہ نبوت میں. کیا چاہتا ہے؟ انی، مجھے چاہتا ہے. انی، مجھے چاہتا ہے. چاہیے کیا؟ خدا. جا کہاں پہ رہا ہے؟ بارگاہ نبوت میں. پھر کیا ہے؟ جب پہنچ گیا تو اب ضرورت نہیں ہے کہ تو اس کو جواب دے، ڈائریکٹ میں جواب دے رہا ہوں. فإنی قریب، اے بندے جو بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے ہو، انی قریب، میں تیرے بہت ہی قریب ہوں. یہی تو میرا دروازہ ہے، یہی تو میرا دروازہ ہے. میرے دروازے تک پہنچ گئے ہو. آگے تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ دروازہ کراس کر سکو، تو پھر اندر سے جواب آتی ہے، دروازے کے اندر سے جواب آتی ہے. اتنے قریب ہے میرے بندے، جب میرے دروازے رسالت تک پہنچ گیا ہے تو پھر یہیں تک اتنے قریب، میں قریب ہوں تمہارے. نہیں پہنچ سکتے ہم. پھر اس کے پاس پہنچے کہ جو وہاں تک پہنچا ہوا ہے. اپنے مولا علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں ہم سب مل کے، مولا جیسا مولا ہم چاہتے تھے تو ویسا ہی مولا ہے. جیسا مولا ہم چاہتے تھے تو ویسا ہی مولا ہے. اب ہمیں ویسا مولائی بنا دے جیسا تو چاہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو تو میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کے جواب. تشریف رکھیں اور سوالات جوابات کا وقفہ. آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں گے ضرور، وہ بھی سن کے جائیے اور کرتے جائیے. ایک زحمت ہوگا چند اعلانات کی، اور اس سے پیشتر کہ مدرسہ حاضہ کی اسلامیہ بالخصوص حضرت اسلام آغائے علی بخش سجادی صاحب اور جن رفقا کار نے اس کام میں ہمکاری کی ہے، ان کی طرف سے آپ تمام مومنین کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے 5 روزہ زحمت اٹھائی اور یہاں آئے اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے تمام دروس کو غور سے سنا. ایک قافلہ عراق ایران شام جا رہا ہے 15 شوال. خرچہ 22,000. تہران تا شام بائے ایئر سفر ہوگا. سید ارشد حسین شاہ نقوی یا حیدری الیکٹرک اسٹور پرانا سکر سے رابطہ کریں. مجلس اذا جامع مسجد حیدری پرانا سکر میں برائے اصال ثواب سید اقبال حسین شاہ زیدی و علامہ سید عرفان حیدر عابدی. شاید یہ جمعہ آنے والا ہے، اسی جمعے سے 14 رمضان مبارک. کل سے سیرودہ پروگرام حیدری مسجد پرانا سکر میں، جس میں قبلہ سید ارشاد علی نقوی صاحب، قبلہ حجت اسلام صاحب علی نشری صاحب اور قبلہ مولانا مومن حسین قبلی صاحب متذکرہ موضوعات پہ خطاب فرمائیں گے. جشن ولادت امام حسن علیہ السلام آپ سنتے آ رہے ہیں بمقام گلی رنگل شاہ نصب ببرلو اور روڑی میں. یہ 16 رمضان کو ہو رہا ہے. اور ائمہ معصومین نے 5 الگ الگ نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو 5 اذانیں کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا شریعت نے 5 اذانوں سے منع کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ 5 نمازوں کے اوقات بتائیں اور ہر نماز کے وقت کی حد بتائیں کہ اس وقت نماز کا وقت ہے اور اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ہے، شروع ہو جاتا ہے.
یہ 2 سوال ہیں میرے آپ سے. میرا خیال ہے یہ اتنا لمبے اور تفصیل طلب سوالات ہیں کہ اس کے لیے ایک اور درس لگیں تو 1 گھنٹے کے اندر یہ مشکل سے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ یہ دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی اور ایک ساتھ بھی. جدا پڑھیں گے تو مقامت جدا کریں گے، ساتھ پڑھیں گے تو ساتھ دیں گے. دونوں سنتیں ہیں، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ جدا جدا پڑھنا لازمی ہے اور مل کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط ہے. ہم کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری طرف سے کہ جدا جدا نہ پڑھ لیں. جو پڑھتا ہے اچھی بات ہے، پڑھ لیں. لیکن وہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت ابن عباس نے جب ملا کے نمازیں پڑھی تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ مل کے نمازیں کیسے پڑھی؟ کہا یہ رسول اللہ نے پڑھی ہے مل کے نمازیں بغیر کسی عذر کے، نہ بارش تھی نہ کوئی اور کوئی تکلیف نہیں. مل کے مجھے کیوں نمازیں مل کے پڑھی، ملا کے کیوں پڑھی؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اس لیے ملا کے پڑھی تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو. اب جب فلسفہ بھی بتا دیا ہے، حکمت بھی بتا دی ہے، تو اگر کوئی آسانی ہو جو خدا نے آسانی دی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے کوئی اعتراض نہیں. دوسری آپ نے کہی اوقات، یہ تو تفصیل طلب ہے. ٹھیک ہے جی، جب صبح صادق ہوتا ہے تو نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جب تک سورج نکلے. جب آدھے دن سے سورج جو ہے مغرب کی طرف جا رہا ہو تو یہاں سے 2 نمازوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر اور عصر کا. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے ظہر پڑھیں اس کے بعد عصر پڑھیں. پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور جو سرخی ہے مشرق سے وہ بیچ سے مغرب کی طرف چلی جائے تو 2 نمازوں کا وقت آ جاتا ہے، مغرب اور عشاء. ہاں یہ ضروری ہے کہ ترتیب سے پڑھیں، پہلے جو ہے مغرب پھر عشاء. اس کے پھر فضیلت کے ٹائم ہے اور بہت سارے ایک لمبا قصہ ہو جائے گا. سوال میرا کہ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور یہ ضروری ہے کیا؟ رسول کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی وہ اذان ویسی تھی جیسے آج ہے، یعنی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یا پھر کوئی اور؟ یہ زمانے کی معنی کریں گے یہ چیز جو ہے اس زمانے میں تھی جیسے الگ اعلان علی ولی اللہ کا اعلان ہم کر رہے ہیں ویسے رسول کے زمانے میں تھا یا پھر کوئی اور؟ آپ کے سارے سوالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے مفصل وقت چاہیے. یہ جو علی ولی اللہ یا جو بھی جملے ہیں کہے جاتے ہیں یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، جزو اذان نہیں ہے. کیسے پھر کیا ہے؟ لیکن جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم پیچھے کہہ دیتے ہیں جل جلالہ، تو کیا جل جلالہ اس اذان کا حصہ ہے؟ نہیں. جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو پیچھے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا اس کا حصہ ہے؟ اس کا حصہ نہیں ہے. بس اسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل اور کنٹینیویشن ہے اشہد ان علی جل. پھر یہ کب اور کیسے ہوا یہ ظاہر ہے کہ حالات کے تحت ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں حالات کے تحت ہوتی ہیں کیونکہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے حالات کے تحت ہوا. کب ہوا؟ کہتے یہ ہیں کہ جب زمانہ ایسا ہوا کہ جو سب سے زیادہ بعد رسول افضل تھا اس پہ نعوذ باللہ لعنتیں شروع ہوئی اور بہت سارے ممبر ہوئے، حکومت کے زیر سایہ ہوئی، قوانین حکومت کے تحت ہوئی. تو اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن تو ہونا چاہیے نا. کہا کہ ادھر سے جب اس طرح کی گستاخی ہونا شروع ہوئی تو پھر جو علی کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پھر علی کا نام لکھنے تو نہیں دیں گے. جب تم برسر اعلان کہتے ہو تو پھر ہم بھی برسر اعلان ہی کہیں گے. تم ممبر پہ کہتے ہو ہم ممبر پہ کہیں گے، تم مسجد میں کہتے ہو ہم بھی مسجد میں کہیں گے. جہاں جہاں پہ تم کہو گے وہیں پہ ہم کہیں گے. نماز
بعد میں پڑھیں گے، پہلے تمہارے اس سوال کا اور اعتراض کا جواب دیں گے۔ تو یہ ہے وہ زمانہ جس میں یہ چیزیں جو ہے وہ شروع ہیں۔ اور کچھ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سنت کے کتنے قسم ہیں؟ سنت کے کتنے قسم؟ ہاں جی ہاں، سب سے پہلے تو سنت کی تعریف سمجھ لیں کہ یہ معصوم رسول اکرم سے لے کے اور امام زمانہ تک جتنے بھی معصوم ہیں، معصوم کا قول جو زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا فعل اور ان کے سامنے عمل کیا جائے اور معصوم اس کی تصدیق کریں، تو یہ تینوں چیزیں سنت ہیں۔ معصوم کا قول، فعل اور تصدیق، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ عید نماز کیا ہے؟ جی عید نماز سنت موقع ہے؟ جی ہاں، اگر عید لیکن جی سوال پورا کر لیں۔ جی اگر عید سنت موقع ہے تو سنت کو تو جماعت سے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں۔ اگر عید نماز سنت موقع ہے تو پھر نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعتیں وہ جو سنت ہے وہ بھی موقع ہے، وہ جماعت نہیں پڑھ جاتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ ٹھیک، دیکھیں جو احکام ہیں قرآن کے اور شریعت کے، وہ شرائط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شرائط نہ ہو تو وہ احکام نافذ نہیں ہوتے۔ مثلا جمعہ ہے، جمعہ کے لیے جماعت لازمی ہے، اگر جماعت نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ جو عید اور جمعہ ہے بنیادی طور پر یہ دونوں وابستہ ہیں وقت کے امام سے، جو اجتماع کا سردار ہے۔ جب سردار میں ہو تو پھر اجتماع کے ساتھ، اس لیے یہ اس حوالے سے اب چونکہ جمعہ اور عید جو ہے وابستہ ہیں ان سے، اب معصوم کا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں۔ عید کے لیے کیا ہے خصوصی طور پر؟ عید کے لیے عید مبارک ہے، تو ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کے پاس جا کے عید کی مبارکباد کرے۔ اب امام نہیں ہے یا ایک جگہ ہے، اس کا جو نمائندہ ہے اس کے پاس جائے، چونکہ یہ جو اجتماع ہے بنیادی طور پر امام کے لیے ہے، تاکہ امام نصیحت کرے، اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائے۔ اب چونکہ عید جو ہے وہ زیادہ وابستہ ہے جمعے کی بنسبت امام سے، اس لیے جب وہ شرط پوری نہیں ہے امام زمانے کے حضور کی تو وہ حیثیت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر نماز عید اگر امام زمانہ ظاہر ہو تو واجب ہے، مستحب اور سنت نہیں ہے، لیکن چونکہ امام زمانہ ظاہر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، اگر بالکل نہ ہوتے تو ان کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ بالکل جو عموماً کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو نماز امام کے ساتھ ہے، اور جب امام نہیں ہے تو جمعہ بھی پھر جو حرام ہے، عید بھی پھر حرام ہے، نہیں حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام ہوتا ہی نہیں تو پھر یہ نماز ختم ہو جاتی۔ امام ہے تو صحیح لیکن غیبت میں اس لیے اس کا حیثیت تھوڑی سی کم جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ عید نماز واجب ہے امام زمانے کے ظہور میں، اس لیے اس کے ساتھ وہی شرائط ہیں جو وجوب کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ امام زمانہ غائب ہے تو اس کا وجوب ذرا نیچے آ جاتا ہے، سنت ہو جاتی ہے، لیکن شرائط باقی سارے جماعت وغیرہ وہی رہتے ہیں۔ بھائی یہ فقہی مسئلہ ہے، میں نے عقیدے کے طور پر عقیدے کے وہ لائن میں آپ کو بیان کر دیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس پاک مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، اور کیا اس کے ساتھ شیاطین کو بھی قید کیا جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا میں بربریت اور اتنے فساد کیوں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ میں ایک ایک کرنے میں بھول جاؤں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان اس مہینے میں بند جاتا ہے، میں نے روزے کا فلسفہ بتایا تھا۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان غلامی سے آزاد ہو گیا۔ غلامی کس کی تھی؟ شیطان کی تھی۔ اب جس نے روزہ اسی طرح سے رکھا ہے وہ آزاد ہو گیا ہے، اس کا شیطان بن گیا ہے۔ لیکن شیطان سب کا بن گیا ہے، بہت سو کا اور زیادہ ڈھیل مل جاتی ہے اسے، بہت سو کے شیطان کو اور زیادہ ڈھیل مل جاتی ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں ایک نصیحت کے طور پر،
کہ جی اگر آج کے حالات دیکھیں نا، ماہ مبارک رمضان اور روزہ اور ساری چیزیں، تو اگر ایک غیر جانبدار آدمی اس کو دیکھ کے کہے کہ مسلمانوں کا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے رمضان، تو وہ اپنی زبان میں یہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں کا فوڈ فیسٹیول ہے، کھانے پینے کا میلہ ہے، اور کیا ہے، کھانے پینے کا میلہ، کچھ نہیں ہو۔ میں آپ کو بہت سی چیزیں گنوا سکتا ہوں کھانے پینے کی جو مارکیٹ میں رمضان کے علاوہ آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ خصوصی طور پر وہ تیار ہوتی ہے کس کے لیے، رمضان کے لیے۔ رمضان آیا اس لیے تاکہ کھانے پینے پر کنٹرول ہو، ہم نے اس کے الٹ اس مہینے کو فوڈ فیسٹیول بنا دیا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر شیطان کھولے گا نہیں تو بند ہوگا، پھر شیطان اور کھل جاتا ہے۔ پھر جو بھی یہ تجارت کرتا ہے، پہلے اگر 2 روپے میں بیچتا تھا تو اب 10 روپے میں بیچتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شیطان زیادہ کھل گیا کہ اسلام میں کچھ ایسی بھی سختیاں آئی ہیں جہاں لوگوں نے تکیہ کی زندگی گزاری ہے جی۔ تو اس دوران میں لوگوں نے جو تکیہ کے وجود کے بنا پر اپنے وقت سے پہلے روزہ کھولنا یا اپنے وقت سے پہلے نماز ادا کرنا، کیا یہ دونوں چیزیں درست ہو جاتی ہیں؟ اگر انسان کو جان کا خوف ہے پھر تو صبح کھانا بھی گھر پہ حلال ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی جان کو بچانا ہے، اگر لازمی ہے جان بچانا پھر تو ساری چیزیں اس کے مطابق کرے گا۔ ہاں عمومی طور پر ایک تقیہ جو ہم کرتے ہیں، عمومی طور پہ وہ کیا ہے، تقیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایسا نہیں کہ تقیہ ایک ہی قسم کا۔ ایک طرح کا تقیہ کیا ہے، تقیہ مدارات ہے۔ مدارات تقیہ کون سا ہے؟ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ان کے جو باطل خدا اور بت ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ پلٹ کے وہ یہ جو بتوں کو برا بھلا کیا کہا جائے، یہ کوئی دل سے، یہ مدارات ہے، صرف خاطر مدارا، جیسے ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ مداراتی تقیہ ہے۔ اس کی حد یہ ہے کیا کہ اس کے جو باطل خدا اور معبود ہیں یا ان کے جو مثلا جو جن کو بڑا سمجھتا ہے ان کو برا نہ کہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا کہیں، اچھا بھی نہ کرو، پھر بتوں کی تعریف شروع کر دو۔ تو یہ تقیہ کے بہت سارے درجے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، کس قسم میں ہے، ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جان خطرے میں، پھر تو بہت چیز ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس میں چیز۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جی ہاں بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ کہا یہ گیا ہے کہ بہت سی چیزیں آغا صاحب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو میرا 2 گھنٹے کا ہو گیا تھا، تو آغا صاحب نے اچھی طرح کہا تھا کہ آگے اتنا لمبا نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ گیا تھا۔ یہ بھی چیز تھی سجدہ، سب سے اہم ترین قرب ہے خدا کا۔ کہا گیا کہ جتنا عبد سجدے میں اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اس غنی، اس کمال مطلق کے آگے اپنی حقارت کا اعلان، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، نہ وجود میرا، نہ توانائیاں نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، سب تیری ہے، اب کچھ تیری۔ سجدہ بغیر زبان سے مانگے، عملی طور پر اس سے فیض مانگنا ہے۔ اب سب سے زیادہ حقیر آدمی کب ہوتا ہے؟ مثلا سونے پہ اگر سجدہ کریں یہ حقیر ہو جائیں گے، چاندی پہ سجدہ کریں، خوبصورت ایک بہترین 2000 روپے کا مسلح جو ہے وہ بھلے پاس سے لے کے آیا ہے، اس پہ سجدہ کریں، یہ حقارت نہیں۔ مٹی پہ اپنا سر کیوں رکھے، ضرورت نہیں، سر کیوں رکھے؟ اس لیے انسان کے تمام عزت و عظمت کا مرکز سر ہے، اس لیے اپنی تمام عزت و عظمت اس کے رکھ دو، میری کوئی عظمت نہیں ہے، کہاں پہ؟ مٹی پہ، ٹھیک ہے۔
ہر مٹی بھی برابر نہیں ہے، مٹی میں بھی فرق ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کون چاہیے؟ تو کہا یہ گیا ہے روایات میں کہ کربلا کی مٹی پہ سجدہ 70 حجابات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، 70 حجابات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایک تو ویسے ہی بندہ سجدے میں ہے، قریب ہو رہا ہے، پھر یہ جو خاک شفا ہے یہ اس کو شفا عطا کر کے 70 پردے کو اگر ہٹا دے تو اس سے بلند معراج کیا ہوگی؟ تو یہ ہے ایک سوال میرا ادھر سے چلے گئے کہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب روح کامل ہو جاتی ہے تو میں اس کو بلا لیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے بتایا، تو آیا روح جیسے آپ نے کہا ایک مثال بھی تھی کہ بچہ جب چلنے روح اس میں آتی ہے تو وہ کمال کی طرف جاتی ہے، ابھی یہ موت جو اس میں آتی ہے بچے کو جوان کو، آیا ان کی روح کامل ہوتی ہے؟ جی ہاں، طبیعی طور پر کامل ہوتی ہے، لیکن پاک و پاکیزہ اور اس مقام تک نہیں ہوتی جو ابدیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم کبھی کبھی تصور کرتے ہیں، ذہن میں بہت ساری چیزیں خلق کر لیتے ہیں، ابھی بھی بیٹھے بیٹھے مطلب میں سوچتا ہوں ذہن میں کہ ایک سیب کا باغ، یہ میرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ میں نے خلق کیا نا اس کو، میں خالق ہوں اس کا، میں اس کا خالق ہوں، لیکن کیا ہے میری قدرت کہ ذہن کی حد تک باہر نہیں کر سکتا، ذہن کی حد تک باہر نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہے؟ یا آپ بھی آتے نہیں، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعل کا مطلی، میں تمہیں اپنا مسئلہ بنا دوں گا، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون، جیسے میں کہتا ہوں کن ہو جاتی ہے تو بھی کہے گا کن، وہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انسان سجدہ بغیر زبان سے مانگے، عملی طور پر اس سے فیض مانگنا ہے۔ اب سب سے زیادہ حقیر آدمی کب ہوتا ہے؟ مثلا سونے پہ اگر سجدہ کریں حقیر ہو جائیں گے، چاندی پہ سجدہ کریں، خوبصورت ایک بہترین 2000 روپے کا مصلی جو ہے وہ بھلے پاس سے لے کے آیا ہے، اس پہ سجدہ کریں، یہ حقارت نہیں۔ مٹی پہ اپنا سر کیوں رکھے؟ ضرورت نہیں، سر کیوں رکھے؟ اس لیے انسان کے تمام عزت و عظمت کا مرکز سر ہے، اس لیے اپنی تمام عزت و عظمت اس کے رکھ دو، میری کوئی عظمت نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ مٹی پہ، ٹھیک ہے؟ ہر مٹی بھی برابر نہیں ہے، مٹی میں بھی فرق ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کون چاہیے؟ تو کہا یہ گیا ہے روایات میں کہ کربلا کی مٹی پہ سجدہ 70 حجابات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، 70 حجابات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایک تو ویسے ہی بندہ سجدے میں ہے، قریب ہو رہا ہے، پھر یہ جو خاک شفا ہے یہ اس کو شفا عطا کر کے 70 پردے کو اگر ہٹا دے تو اس سے بلند معراج کیا ہوگی؟ تو یہ ہے ایک سوال میرا ادھر سے چلے گئے کہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب روح کامل ہو جاتی ہے تو میں اس کو بلا لیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے بتایا، تو آیا روح جیسے آپ نے کہا ایک مثال بھی تھی کہ بچہ جب چلنے روح اس میں آتی ہے تو وہ کمال کی طرف جاتی ہے، ابھی یہ موت جو اس میں آتی ہے بچے کو جوان کو، آیا ان کی روح کامل ہوتی ہے؟ جی ہاں، طبیعی طور پر کامل ہوتی ہے، لیکن پاک و پاکیزہ اور اس مقام تک نہیں ہوتی جو ابدیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔
ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم کبھی کبھی تصور کرتے ہیں, ذہن میں بہت ساری چیزیں خلق کر لیتے ہیں. ابھی بھی بیٹھے بیٹھے مطلب میں ایک سوچتا ہوں ذہن میں کہ ایک سیب کا باغ, یہ میرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ میں نے خلق کیا نا اس کو, میں خالق ہوں اس کا, میں اس کا خالق ہوں. لیکن کیا ہے میری قدرت کہ ذہن کی حد تک باہر نہیں کر سکتا, ذہن کی حد تک باہر نہیں کر سکتا. اب کیا ہے؟ یا آپ بھی آتے نہیں, اے میرے بندے میری اطاعت کر, اجعل کا مطلی, میں تمہیں اپنا مسئلہ بنا دوں گا. اقول لشیء کن فیکون, تقول لشیء کن فیکون, جیسے میں کہتا ہوں کن ہو جاتی ہے, تو بھی کہے گا کن, وہ ہو جائے گی. یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو جو چاہے گا وہ حاضر ہوگا. ذرا اس پہ غور کیجیے گا, جو چاہے گا وہ حاضر ہوگا. کیا مطلب ہے؟ انسان چاہے گا خدا خلق کر لے گا؟ نہیں. اس نے جو عبدیت کی ہے, اس کے اندر خالقیت کی جو صفت پیدا ہوئی ہے, وہ جنت میں جا کے ظہور کرے گی. انسان سوچے گا, خالق بن جائے گا, اسی چیز کو خلق کر لے گا. لیکن اگر انسان صرف طبعی طور پر روح کامل ہو لیکن عبدیت کے ذریعے اس کو بلند نہ کرے تو طبعی طور پر تو کامل ہو جائے گی, لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گی.